صحیح معنوں میں معرفت توحید و معرفت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ ہر مسلمان اور ہر مومن کی مشکلات آسان فرما، اور بالخصوص سادات نے صفِ مصیبت حسین بچھائی ہے، مالک دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔
اور جس نے بھی اس ذکر پاک کے لیے دام دل میں قدم سخنے تعاون کیا ہے یا کر رہے ہیں، مالک ان کی اس ڈیوٹی کو قبول و منظور فرما۔ صلوات پڑھیے بابا سے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذکر حسین مجموع کا محتاج نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہوگا تو یہ ذکر ہوگا۔ اللہ کی قسم ایک پڑھنے والا ہو، خلوص سے ایک سننے والا ہو تو یہ بہت بڑی مجلس ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے، پھر آپ کے ساتھ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ملائکہ مقربین تشریف فرما ہے، لہذا اپنے آپ کو کام نہ سمجھیے اور اطمینان قلب سے اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ اس عشرہ میں بندہ نچیز کا ناقص علم جتنا کچھ ہے کہ اس کے مطابق جو کچھ میں آپ میں ڈلیور کر رہا ہوں، کسی ایک بندے کے بھی ذہن میں بات بیٹھ گئی اور اس نے اس پہ عمل کر لیا تو یقیناً مقصد حل ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ گھر سے چلا کریں تو ایک مقصد لے کے آیا کرو۔ میری بات کو یاد رکھنا، یہ وصیت ہے، انتظار نہ کیا کر کہ کوئی بڑا پڑے گا تو جاؤں گا۔ ہمیشہ اگر کوئی کسی کے ایمانداری کے لیے کسی کی مصیبت میں اس کو تعزیت دینے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، سب سے آخر پہ جاتا ہے، وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اب کم از کم دنیا کی فطرت پہ ہی عمل کر لیں، چھوٹا مر جائے بڑا مر جائے اعلان ہوتا ہے یار فلاں کا فلاں بیٹا مر گیا ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، توجہ چاہوں گا، ہوتا ہے ایسا، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی والدہ باپ وغیرہ وغیرہ اللہ معاف کرے فوت ہو گیا ہے، جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا، اعلان ایسے ہوتا ہے۔ تو پھر کتنے لوگ جتنے قریب ہوتے ہیں، جتنا جس سے زیادہ رشتہ قریب ہوتا ہے، جتنا پیار جس سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بھاگ کر اس گھر میں پہنچتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ اپنا کیا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کا رشتہ حسین علیہ السلام سے کتنا ہے، کتنی محبت کرتے ہیں آپ ابن رسول سے؟ تو محبت کا پتہ یہاں چل جاتا ہے کتنی دیر بعد آتا ہے صف حسین، کس نیت سے آتا ہے۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ دو گراں قدر چیزیں پیغمبر نے چھوڑی ہیں، دو قیمتی چیزیں، ایک قرآن کو جو صامت ہے نہ بولنے والا کتابی شکل میں، اور ایک بولنے والا قرآن چھوڑا ہے جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ حکم ہے شرع کا کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی آواز آ رہی ہو، قرآن کو سننا واجب ہے، قرآن کا پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کا پڑھنا مستحب ہے، مگر قرآن کی آواز آ رہی ہو تو سب کچھ چھوڑ کے قرآن کا سننا واجب ہے۔ مگر اگر قرآن کی آواز کو آدمی اگنور کرے گا، نہیں سنے گا، اپنی باتوں میں لگا رہے گا،
وہ گناہگار ہے انسان، وہ ہے قرآن ثابت کتابی۔ اگر اس کے اتنے قوانین ہیں تو کیا قرآن میں ناطق کا کوئی اصول و قانون نہیں ہے؟ میرا محترم، اگر اس قرآن کے نہ سننے سے توہین ہوتی ہے تو ذکر محمد و آل محمد کو نہ سننا یا آواز کو اگنور کرنا، شاید قرآن میں ثابت کی آواز کو سننے کا اتنا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب اس ذکر کو اگنور کرنے کا ہے۔ لہذا ادب کے ساتھ آیا کرو، جب آواز آ جائے کہ یہ مجلس شروع ہو گئی ہے تو حق یہ بنتا ہے حسینی کا کہ سارے کام دھندے چھوڑ کے، سارے اپنا سکون و آرام چھوڑ کے، ساری محافل چھوڑ کے ذکر حسین کی طرف چل پڑے۔ مقصد یہ ہو کہ میں حسین کی اماں کو پوچھا دینے لگا۔ لہذا آداب مجلس کا میں نے آپ کو بتایا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ فلسفہ انسانی بیان کروں۔ کل بھی اتنا موقع نہیں ملا، گفتگو دور سے دور چلی گئی، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، بڑی توجہ چاہوں گا، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کچھ تو سن ہی رہیں گے نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کی مقدس کتاب کا، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر تم دین کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو تمہارے اوپر واجب ہے جو دین کے بارے جانتا ہے اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو۔ مجھے افسوس ہے ان ذہنوں پہ، کمزور ذہنوں پہ، کہ جو مجھ سے تو نہیں پوچھتے، باہر پتھروں سے جا کر پوچھتے کہ آقا نے کیا پڑھا، تیرے اندر اتنی انسانیت، تیرے اندر اتنی کیپیسٹی کیوں نہیں ہے، تیرے اندر اتنی جرات کیوں نہیں ہے؟ جبکہ میں بول رہا ہوں تو پوچھنا بھی مجھ سے چاہیے کہ آقا آپ نے کہاں پڑھا، کہاں سے پڑھا، کیا مسئلہ ہے، تو یقیناً میں اس کا جواب دوں گا، چونکہ میں بول رہا ہوں۔ جو بولتا ہے یہ منبر پہ لمبی آواز ہے، دور تک جا رہی ہے، تو ایک ذمہ داری سے بولتا ہے، توجہ فرما لیا۔ لہذا اگر اتنی جرات نہ ہوئے تو بندہ بہت ڈرتا ہوئے، پہلو تو ہے کہ وہ چپ ہی رہے تو چنگا ہے، توجہ فرما لیا۔ پہلو تو ہے کہ وہ جرات بولنی، وہ چپ رہے تو چنگا ہے۔ اگر وہ خود بھی شرم دیے تک سے ہو نہ جاتے یار آگے نہیں کوئی کچھ کرے، توجہ فرما لیا۔ آؤ قاعدہ قانون انسانیت بتاتا ہوں۔ اللہ نے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی خلق کیا ہے، زندگی کو بھی خلق کیا ہے۔ جو خلق ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اور جو خلق ہو جائے، پیدا ہو جائے، اس کے لیے موت بھی ہے۔ لہذا بعد از قیامت زندگی کو بھی موت ہے اور موت کو بھی موت آئے گی، توجہ فرما دیا۔ ذات پروردگار نے فرمایا، حضرت انسان میں نے تجھے اشرف مخلوق بنایا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، جس کو سمجھ آتی ہے کم از کم وہ تھوڑا بولے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی تو مجبوری ہے نا، اسے سمجھ نہیں آ رہی، مگر جس کو میرے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں تو کم از کم اسے تھوڑا سا بولنا چاہیے، تاکہ پڑھنے والے کو یہ
ایک تسلی ہو کہ میں کچھ نہ کچھ پہنچا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، سلامات آواز کرو۔ ذات پروردگار نے انسان کو اشرف مخلوق پیدا کیا ہے، اور اللہ کی اس مخلوق کی کل اقسام 18,000 ہے۔ میری طرف سے چاہیے ہوگا، اللہ کی اس مخلوق کی کتنی تعداد ہے؟ 18,000 ہے، مگر 18,000 میں سے اللہ نے حضرت انسان کو اشرف مخلوق کا رتبہ دیا ہے۔ اب آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ سوال کرو کہ آغا کیا ہر شکل انسانی رکھنے والا، جس کی 2 آنکھیں بھی ہوں، جس کے کان میں ہوں، ہاتھ پاؤں بھی ہوں، خوبصورت بھی ہو، کیا ہر انسان شکل انسانی رکھنے والا اشرف مخلوق کی قطار میں کھڑا ہونے کے قابل ہے؟ یہ آپ کی طرف سے سوال ہونا چاہیے۔ جو آپ نے نہیں کیا، میں نے ہی کر دیا، مگر اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ ذات پروردگار نے 18,000 مخلوق میں سے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے۔ پھر انسانوں میں سے ہر انسان برابر نہیں ہے، ہر شکل انسانی رکھنے والا اشرف مخلوق نہیں ہو سکتا۔ کہاں پھر ہوگا کون؟ اشرف مخلوق کون ہو سکتا ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بس جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی اشرف انسان ہو گیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اپنے آپ کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس انسان کو معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے کہاں سے بھیجا ہے، میں کہاں کا رہنے والا تھا، میں کتنی منازل طے کر کے بڑی توجہ چاہوں گا، میں دنیا میں آیا ہوں، یہاں آنے کا میرا مقصد کیا ہے، یہاں دنیا کی میری منازل کیا ہے، یہاں دنیا کے بعد میں نے جانا کہاں ہے، قبر میں میرا معاملہ کیا ہے، قبر کی میری منازل کیا ہے، قبر کے بعد میرا محشر کے میدان میں کھڑے ہونا، اس کی پھر مناظر کیا ہے، توجہ چاہیے۔ بس جو انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہ ہے بہترین مخلوق، وہ بہترین انسان ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ لیکن جس بیچارے کو اپنی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں کا رہنے والا تھا، اللہ نے کہاں سے مجھے گزار کے دنیا میں بھیجا ہے، میری دنیا کی منازل کیا ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا کے بعد میں نے مرنا ہے، مرنے کا میرا طریقہ کیا ہے، مرنے کے بعد میں نے قبر میں جانا ہے، عالم برزخ کا پیریڈ کیا ہے، قبر کے بعد میں نے اٹھنا ہے میں نے اپنے امام کے ساتھ، میدان محشر کیا ہے، میدان محشر کی منازل کیا ہے، منازل محشر کے بعد میں نے پہنچنا کیا ہے، کیا جہنم کدھر ہے، جنت کدھر ہے، جہنم کے جانے کا کیا طریقہ ہے، جنت میں جانے کے مقام کیا ہے۔ بس جس انسان کو یہ معلوم ہے وہ اشرف مخلوق کی قطار میں کھڑے ہونے کے قابل ہے۔ جس انسان کو پتا ہے کہ میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجا مجھے کیوں ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ مجھے جو مرد بنایا ہے تو میرے قوانین کیا ہے، مجھے جو عورت بنایا ہے میرے قوانین کیا ہے، میں جو جاہل ہوں تو میرے قوانین کیا ہے، میں جو عالم ہوں میرے قوانین کیا ہے، میں جو کمارہ ہوں میرے قوانین کیا ہے، میں جو شادی شدہ ہوا میرے قوانین کیا ہے، میری بیوی کے حقوق کیا ہے، میرے مرد کے حقوق کیا ہے، میری اولاد کے حقوق کیا ہے، میرے والدین کے حقوق کیا ہے،
میرے بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، میرے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اہل علم کے حقوق کیا ہیں، دین کے حقوق کیا ہیں. توجہ فرمائیں. بس جو انسان ان حقیقتوں کو پہچانتا ہے، جو انسان ان قوانین کو پہچانتا ہے، وہ ہے بہترین انسان، وہ ہے اشرف مخلوق. مگر صادق آل محمد نے فرمایا جو ان قوانین کو نہیں پہچانتا، جو اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، امام نے فرمایا اس کو انسان مت کہو، مگر وہ چلتا پھرتا جانور ہے، کل انعام ہے مگر جانور سے بھی بدتر ہے. جانور سے بھی بدتر ہے وہ انسان جس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اس مخلوق کی دو قسمیں کی ہیں. بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی قیمتی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں نہیں دیکھ رہا کوئی مجمع کتنا، میں سمجھ تو ہزاروں کا مجمع ہے. بروز محشر 2-3 گروہ ہوں گے. علمی کا نہ کر دیا، جہلالی کا نہیں کر دیا. ہاں اگر دس کو ہوتا جنت میں 3 گروہ ہوں گے. بروز محشر کتنے گروہ ہوں گے؟ 3. ایک وہ گروہ ہوگا جو بغیر سوال جواب کے جہنم میں چلا جائے گا. ایک گروہ وہ ہوگا جو بغیر سوال جواب کے جہنم جائے گا. ایک گروہ وہ ہوگا جو بغیر سوال جواب کے جنت میں چلا جائے گا. آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ کتنے گروہ ہوں گے؟ 3. ایک گروہ بغیر سوال جواب کے جہنم، ایک گروہ بغیر سوال جواب کے جنت. پیچھے رہ گیا ایک گروہ اللہ نے بس اسی ایک گروہ سے حساب کتاب لینا ہے. اب آپ سوال کرو کہ جناب بغیر سوال جواب کے جنت والے کیسے گئے، بغیر سوال جواب کے جہنم والے کیسے گئے، اور یہ کون سا گروہ ہے جس کا حساب ہو رہا ہے. تو میں پھر یہ بتاؤں گا ذات پروردگار نے انسانوں میں بھی فرق رکھا ہے. بس جو بہترین انسان ہیں، جس میں انبیاء ہیں، جس میں اولیاء ہیں، جس میں اوصیاء ہیں، جس میں ائمہ طہار ہیں، محمد و آل محمد کا گھرانہ بغیر سوال جواب کے جنت چلا جائے گا. ان کا کوئی سوال جواب نہیں ہے. اور جو بغیر سوال جواب کے جہنم جائے گا، یہ گروہ وہ ہوگا جو ان سے عداوت رکھتا ہوگا، جو ان سے دشمنی رکھتا ہوگا، محمد و آل محمد سے دشمنی رکھتا ہوگا، اولیاء اوصیاء ان پاک ہستیوں سے دشمنی و عداوت رکھتا ہوگا. اس کا کوئی سوال جواب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل بھی میں نے قرآن آپ کو سنایا تھا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. 30ویں پارے میں ذات پروردگار نے فرمایا ایسا گروہ ہوگا کہ جو بغیر سوال جواب کے جہنم جائے گا. اس گروہ نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس گروہ نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس گروہ نے بڑے اعمال بھی ہوں گے، مگر جائے گا جہنم میں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سخت سے سخت عمل کرنے والے ہوں گے مگر جہنم جائیں گے. اس لیے کہ ان کے اعمال میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی، ان کے اعمال میں مودت اہل بیت نہیں ہوگی. اب آل محمد کون ہے، تو کون ہے، یہ بات سمجھو. اللہ کی قسم سمجھا کرو. تفقہوا فی الدین فی الحلال والحرام. دین کو سمجھو، مگر تم اگر نہیں سمجھو گے تو پھر تم جاہل ہو. اگر تم جاہل ہو تو پڑھے لکھوں سے سوال کرو دین کیا ہے. اللہ نے اس مخلوق کو یعنی محمد و آل محمد کو الگ بنایا ہے.
یہ اللہ کی مخلوق میں سے نارائن مخلوق ہے. ان کا آمدن اور ان کا آنا اور ان کی پیدائش اور ان کا مرنا اور ان کا دنیا سے جانا اور دنیا میں آنا اور ان کی طینت اور ان کی فرشت اور ان کی شرست اور ان کی فطرت اور اللہ نے بس ان کو اپنے لیے اور خدا نے جو کچھ ان کی مرضیاں تھیں اللہ نے ان کی مرضیاں خرید کر لی ہیں اور اپنی مرضیاں ان کو دے دی ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا فعل کیا ہی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. توجہ فرما لیا. اب ان ہستیوں کے آنے کے دو طریقے ہیں، وہ میں طریقے بعد میں بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے ظہور، دوسرا طریقہ ہے پیدائش. دونوں طریقے آل محمد میں ہیں. آنا بھی انہی کے پاس ہے، پیدائش بھی ان کے پاس ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. اور جو ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتا وہ جانور ہے، بلکہ امام نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، جو انسان اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں انسان کو میری شرائط کیا ہے. اور میں ذرا دو چار جملوں میں فلسفہ انسانیت بتا دوں کہ انسانیت کا فلسفہ کیا ہے. سبق پڑھیے بابا سے. جو اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے. انسان کون ہے، کہاں کا باشندہ ہے یہ؟ اور ذرا توجہ سے سنیے. انسان سب سے پہلے عالم زر کا رہنے والا تھا. اس کا پہلا مسلک عالم زر تھا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کو عالم زر سے اٹھایا، عالم ارواح میں پہنچا دیا. پہلا مسئلہ کہاں ہے؟ عالم زر. جب عالم زر سے اٹھا کے عالم ارواح میں رکھا جا رہا تھا، اس وقت روح انسان نے سوال کیا پروردگار سے کہ اے مالک بتا، میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ عالم گھر ہی میرا گھر ہمیشہ کا ہے، تو مجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں کیوں بھیجا گیا؟ توجہ، صاحب عقل کو دعوت ہے جملات کی. تو پروردگار نے فرمایا تو یہاں کا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ تو مسافر ہے. کچھ لمحات کے لیے میں نے تجھے یہاں عالم زر میں رکھا تھا. اچھا جی، جب عالم زر سے اٹھا کے عالم ارواح میں، توجہ چاہیے، عالم زر سے اٹھا کے عالم ارواح میں پہنچا دیا. اب عالم ارواح میں پہنچنے کے بعد پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ نے عالم ارواح سے انسان کی روح کو اٹھا کے صلب پدر میں رکھ دیا. کہاں رکھا؟ صلب پدر میں، یعنی باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں. صلب فارسی میں ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. یعنی حضرت انسان کو عالم ارواح سے اٹھا کے صلب پدر میں رکھا. اب ایک بار پھر اس انسان نے سوال کیا کہ اے مالک، میں نے تو سمجھا تھا کہ عالم ارواح کے بعد، عالم زر کے بعد عالم ارواح میرا ہمیشہ کا گھر ہوگا، پھر مجھے یہاں سے اٹھایا گیا. ذات پروردگار فرمائے گی تو میں نے کہا نا کہ تو لمبی منزل کا مسافر ہے، کوئی تیرا ایک گھر نہیں ہے، بس عالم ارواح سے اٹھا کے صلب پدر میں رکھا. توجہ چاہیے، جب صلب پدر میں آ گیا پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ نے صلب پدر سے اس کی روح کو اٹھا کے شکم مادر میں رکھ دیا. کہاں رکھا؟ شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں اسے رکھا. اب یہاں بات بڑی توجہ طلب ہے، نقطہ ہے. ہر ماں جب شادی شدہ ہو جاتی ہے
تو پھر جب صاحب اولاد ہوتی ہے تو اس دورانیوں کو حاملہ کہا جاتا ہے، چاہے معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، مگر معصوم اور غیر معصوم میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ توجہ فرمانی، غیر معصوم کا حمل نظر آتا ہے، معصوم کے وہ آثار نہیں ہوتے جو غیر معصوم ماں کے آثار ہوتے ہیں۔ معصوم ماں کے وہ آثار نہیں ہوتے، چونکہ وہ معصوم ماں ہے، اس کے آنے کا، اس کے پیدائش کا، اس کے سارے معاملات کا اللہ نے الگ انتظام کیا ہے۔ توجہ چاہیے۔ شکم مادر میں آ گیا، شکم مادر کے بعد اللہ نے اس کو 9 ماہ یا 9.5 ماہ شکم مادر میں رکھا۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی علمی بات آپ تک نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ شکم مادر میں اللہ نے 9 یا 9 ماہ رکھا، یہ اس کی زندگی ہے، لیکن ایک بڑی توجہ طرف دعوت دینے والا ہوں، ذات پروردگار کی اس عنایات کا اندازہ کر، لا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ذات پروردگار نے فرمایا، اے حضرت انسان، تو میری جتنی بھی نعمتوں کا شکر ادا کر، میری نعمتیں زیادہ ہیں، تیرا شکر کم ہے۔ وہاں جا کے شکم مادر میں کیا ہوتا ہے، وہاں کی زندگی کا کیا دورانیہ ہے، وہاں کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، اللہ نے اس بند کوٹھڑی میں اس 9 ماہ 9.5 ماہ جو رکھا ہے، وہاں ذات پروردگار نے اس انسان کی زندگی کیسی بنائی ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا۔ مگر یہ یاد رکھنا، ذات پروردگار نے اس نجاست والی کوٹھڑی میں رکھ کے، یہ عام انسان گناہگار کی بات ہو رہی ہے، پروردگار نے تجھے حلال کھلانا پسند کیا ہے، حرام کھلانا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے غیر معصومہ کا کام، یہ ہے غیر معصوم کا ماں کا کام۔ اگر معصومہ دیکھا جائے تو آثار حمل نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے، ادھر عبادت مسلح ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی سجدے میں ہوتا ہے، ماں بھی سجدہ میں ہوتی ہے، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ تم کیا جانو کہ معصوم اور غیر معصوم کون ہے؟ عقل سے ان باتوں کا تعلق ہے، غیر عقل سے نہیں ہے۔ معصوم و غیر معصوم کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کو بروز محشر اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اور یہ بھی باتیں یاد رکھا کرو، مرنے کے بعد تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی باپ رہتا ہے، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، سب رشتے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی کروں گا۔ مگر ایک رشتہ موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ موت انسان کے سارے رشتے ختم کر دے گی، مگر ایک رشتہ موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اہل علم کو بھی دعوت ہے جملوں کی، اور وہ رشتہ ہے رشتہ امامت۔ امامت والا رشتہ موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ امامت والا رشتہ وہ ہے کہ جب روح نکل رہی ہوگی پھر بھی امام کی ضرورت ہوگی، جب جنازہ پڑھا کے قبر کے سپرد کیا جائے گا وہاں بھی امام کی ضرورت ہوگی، عالم برزخ جتنا دیر قبر میں لیٹنا ہے وہاں بھی امام کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ بروز محشر 18 منازل ہے، وہاں بھی امام کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ لہذا وہی بندہ کامیاب ہوگا جس کا امام کامیاب ہوگا، جس کا امام ناکام اس کا مرید ناکام۔
آئیے مجھ تک کچھ باتیں پہنچتی رہ جاتی ہیں اور میں بڑا گھبراتا ہوں، پریشان اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کتنا بیچارے بندے ہوتے نے سوچا کہ کم از کم دریا جو وعدہ پیا تو تھوان کے پانی بھی پی لیں، آن کے کچھ پوچھیں، سوائے ایک شادی یا ایک 2-3 بندے ہوتے جو میرے پاس آتے، ورنہ کسی کو توفیق ہی نہیں ہے، لگتا ہے پرانی دشمنیاں نے میرے نہ ہاتھ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ سوال پڑھو بابا سے کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ احمد مجتبیٰ کا، پیغمبر اسلام کی ایک معتبر حدیث ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، بسم اللہ، یہ نہیں کہ میں پڑھی جاؤں تو اسے چپ کر کے سنی جاؤں۔ مجلس نام ہوتا ہے بولنے کا، انہیں چپ کر کے آئے تھے، چپ کر کے چلا گیا بغیر کچھ لیے تھے کہ بغیر کچھ لیتے۔ احمد مجتبیٰ کی بہترین حدیث ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قاری صاحب اس صیغہ کو جانتے ہیں یا جو کم از کم کوئی عربی جانتا ہو؟ کنت صیغہ ماضی بعید کا ہے، ماضی مجہول کا ہے، ایسا زمانہ کہ جس کے بارے میں نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، دور کا زمانہ جس زمانے کے تعین کا پتہ نہ ہو کہ 100 سال یا 200 سال یا 300 سال، نامعلوم ماضی۔ پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب سے نبی ہوں جب پہلا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ یہاں تک گفتگو آپ نے علماء ذاکرین سے سنی ہے، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، 25 سال علم عطا کیا ہے، 25 سال علم پڑھا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ آپ کو قیمتی کوئی چیز بتا کے جاؤں، آگے آپ کی قسمت ہے، آپ اس کو پک کریں یا نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے پہنچا دینا، تیرا کام ہے عمل کر یا نہ کر۔ کون تو نبی شرما آدم بین الماء والطین، پیغمبر کا معتبر حدیث ہے، کوئی بھی صاحب ایمان اسے انکار نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا میں تب سے نبی ہوں جب پہلا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ لفظ پہلا آدم نے بولا ہے، اب آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ سوال کرتے کہ آقا جی کیا آدم کتنے ہیں، کتنے آدم ہیں؟ تو ہم پتہ ہے، یہ پتہ نہ ہوئے تو پھر مجتہد نہ بن گیا کرو، پھر پوچھ لیا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تیرے عقل کوئی نہ ہوئے نا تو بڑی بڑی گال کرے انہوں احمد کے گدھا بولا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میرا نور پہلے آدم سے بھی 14,000 سال پہلے کا ہے۔ پھر پیغمبر نے صرف یہ حدیث نہیں بولی، ساتھ ہی پیغمبر نے اسی حدیث کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا یاد رکھنا میرا نور اکیلا نہیں تھا، انا و علی میں نور البحر، میرا اور میرے بھائی علی کا ایک نور ہے جو ہم آدم سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو یقیناً جہاں احمد مجتبیٰ کا نور تھا، یہاں حکم خدا، حکم پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھ میرا بھائی کا علی کا نور ایک ہے، وہاں نور ایک نہیں تھا بلکہ ذوات مقدسہ 5 انوار تھے۔ کتنے انوار تھے؟ 5 انوار تھے۔ کب کے تھے؟ اب یہ عقل والے بندے سے میری بات ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا پہلی حدیث، میرا اور میرے بھائی علی کا، ہم پنجن پاک کا انوار مقدسہ پہلے آدم سے بھی 14,000 سال پہلے کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب 14,000 سال پہلے کا ہے، یہاں 3 سوال ہے۔ پہلا سوال
کہ جب اتنا پہلے آپ کا نور تھا تو تھا کہاں؟ ابھی تک تو کچھ بھی خلق نہیں ہوا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہمارا انوار عرش کے نیچے موجود تھا۔ ہمارے انوار کہاں تھے؟ عرش کے نیچے۔ تسبیح و تحلیل خداوندی کرتے تھے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے تو معراج ہو جائے گی فضائل کی، معلومات کی بھی، علم کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ہمارے انوار کہاں تھے؟ عرش کے نیچے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اور ہمارے سے ملائکہ نے سیکھا ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا، ورنہ ملائکہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا ہوتی ہے۔ میں نے کتنی حدیثیں بیان کی؟ 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث کنت نبی وآدم بین الماء والطین، معتبر حدیث۔ دوسری انا والی میں نور الواحد، ہم کے انوار، ہم پانچوں کے انوار پہلے آدم سے 14,000 سال پہلے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث پیغمبر نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، تحریر کرو ان باتوں کو، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت یا محمد۔ اور کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے الفاظ، پیغمبر نے فرمایا کہ ذات پروردگار فرما رہی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میری پہچان ہو جائے۔ توحید اپنی پہچان کروانے کے لیے انوار پنجتن پاک کو خلق کر رہی ہے۔ اللہ اپنی پہچان کروانے کے لیے، میری طرف توجہ فرمائیں، خدا اپنی پہچان کروانے کا وسیلہ محمد و اہل بیت محمد کی ذوات مقدسہ کو پیدا کر رہا ہے کہ جب تک ان کو خلق نہیں کیا تھا اللہ کی کوئی پہچان نہیں تھی، کیونکہ تھا ہی کوئی نہ، کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ خالق اس وقت بھی تھا مگر کسی کو خالق بھی نہیں کیا تھا، تو اس کو خالق کون کہتا؟ بس ان 5 کے انوار کو خلق فرما کے خدا کی پہچان ہوگی، خدا خالق بن گیا۔ اللہ نے کسی کو رزق ہی نہیں دیا تھا، بھائی رزق دیتا جو کوئی ہوتا کھانے والا، جب کوئی تھا نہیں تو خدا کس کو رزق دیتا؟ بس ان ذوات مقدسہ کو پیدا کر کے اللہ نے جب ان کو رزق دیا تو وہ رازق بن گیا۔ جب انہوں نے تسبیح و تحلیل کیا، جب انہوں نے سجدہ کیا، اللہ مسجود بن گیا۔ یعنی ان ذوات مقدسہ کو، ان انوار مقدسہ کو اللہ نے خلق فرما کے، اللہ نے پیدا کر کے اپنی پہچان کروائی ہے، اپنی خوبیاں اور صفتوں کی پہچان کروائی ہے۔ اور پھر ذات پروردگار نے فرمایا کہ اگر ان کو پیدا نہ کرتا، کہ ان کو انوار مقدسہ کو، ذوات مقدسہ کو نہ خلق کرتا تو مجھے اس کائنات کو بھی خلق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا پتہ چل گیا کہ اس دھرتی کو، اس کائنات کو، اس زمین و آسمان کو اللہ نے جو خلق فرمایا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ دو مسئلے حل کیے، آخری مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، مگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ خاموش رہے، سوئے رہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ نے سوچ عقل دی ہے، اگر میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے
تو آپ کا حق بنتا ہے تھوڑا تھوڑا بولیں، تاکہ میرا بھی دل چاہے کہ میں آپ کو کچھ اور سنا سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، محمد مظفر صلوات اللہم صلی علی۔ پہلا مسئلہ کہ یہ انوار مقدسہ ایک ہے، انوار 5 ہیں مگر ایک ہے۔ کہاں تھے؟ عرش کے نیچے۔ کرتے کیا تھے؟ تسبیح و تحلیل۔ ملائکہ نے ان سے تسبیح سیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھیجے کیوں؟ اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے۔ یہ سوالوں کے بعد آخری سوال کہ ذات پروردگار نے ان کو پہلے آدم سے بھی 14,000 سال پہلے خلق کیا ہے۔ تو آدم کتنے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ بابا آدم 10,000 ہیں۔ کتنے ہیں آدم؟ 10,000 آدم ہیں اور 10,000 عالم ہیں۔ ہمارا باپ آدم اور ہمارا یہ عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ آخری آدم ہے اور یہ آخری عالم ہے۔ اس عالم کے ختم ہونے کے بعد اللہ ایک اور عالم خلق کرے گا جو بغیر ماں باپ کے ہوں گے۔ توجہ فرما لیجیے۔ اللہ اس عالم کے بعد، اس عالم کے بعد ایک اور عالم خلق دوبارہ خلق کرے گا جو بغیر ماں باپ کے ہوں گے، جو غلطیوں سے پاک ہوں گے، یعنی کہ زندگیاں پاک و صاف زندگیاں ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد قیامت کوئی نہیں آنی۔ 10,000 آدم ہیں جو ہمارے باپ آدم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر آدم سے دوسرے آدم تک کا وقفہ ہے 10,000 سال کا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہلے آدم سے دوسرے آدم تک کا کتنا دورانیہ ہے؟ 10,000 سال، یعنی پہلا آدم 10,000 سال بعد، دوسرا آدم پھر 10,000 سال بعد، تیسرا آدم پھر 10,000 سال بعد، چوتھا آدم پھر یوں اسی طریقہ سے اسی قاعدہ قانون کے طریقے سے ہر 10,000 سال بعد آخری آدم آتا تھا۔ لہذا 10,000 سال 10,000 آدم اللہ نے ان 5 کے انوار کو پہلے آدم سے بھی 10,000 سال پہلے خلق کیا ہے۔ تو کوئی کیا جانے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن حسین کون ہے۔ اور تو ملائکہ کو بھی پتہ کوئی نہیں تھا۔ جب ملائکہ کو نہیں پتہ تھا تو تیرے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو کتنا مقام و مرتبہ دے کر خلق کیا ہے۔ ذات پروردگار نے پہلے آدم سے بھی 14,000 سال پہلے خلق کیا ہے۔ یہ وہ تھا کہ جب زمانے کا تعین ہی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، بلکہ ملک الموت بھی نہیں تھی، موت بھی نہیں تھی، زندگی کا تعین بھی نہیں تھا، ملائکہ تھے ہی نہیں، ایک وہ ذات تھی بنانے والی، ایک یہ ذات تھی بنانے والی، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر کسی کو کیا معلوم کہ یہ ذوات مقدسہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ بس پیغمبر اسلام کی آخری بات، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر توحید کو پہچاننا ہو تو سب سے پہلے ان کی معرفت کرو۔
اگر یہ تیری سمجھ میں آ جائے تو پھر توحید تیری سمجھ میں آ جائے گی. اگر محمد عربی کو سمجھنا ہو تو پھر پہلے علی کو سمجھنا پڑے گا. اگر علی کو سمجھنا ہو پہلے محمد عربی کو سمجھنا پڑے گا. پھر یہاں کیوں نہ یوں بیان کروں، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ یا خدا کو میں پہچانتا ہوں یا میرا بھائی علی پہچانتا ہے. ہم دو کے بغیر توحید کو صحیح طریقے سے پہچاننے والا ہی کوئی نہیں ہے. نعرہ بلند علی اللہ، نعرہ بلند علی اللہ، نعرہ حیدری، سیدہ بندہ ماشاء اللہ. پیغمبر نے فرمایا توحید کو اللہ کی صحیح معنوں میں اگر حقیقت پہچانتے ہیں، یا میں محمد عربی جانتا ہوں یا میرا بھائی علی جانتے ہیں، تیسرے کو چوتھے کو پتہ ہی کوئی نہیں توحید ہے کیا. ہاں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میری حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا پھر علی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. اور علی کی حقیقت کو یا توحید جانتی ہے یا میں محمد جانتا ہوں، تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی ہے کون. سبحان اللہ. جب علی کو بغیر توحید و رسالت کے حقیقت کو پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر کیا پتہ ہے کہ اولاد علی کا مقام کیا ہے. علی سخی کتنا ہے، علی زہد و تقوی والا کتنا ہے، علی امیر المومنین امام المتقین زہد و تقوی پہ کتنے بلند ہیں، علی اللہ کے کتنے قریب ہے، علی نبی کے کتنے قریب ہے. بس میرا محترم یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے سارے صحابیوں کو اکٹھا کیا. ابھی ذی الحج گزرا ہے، آخری حج کے موقع پہ پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں سارے حاجیوں نمازیوں کو اکٹھا کیا. اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرنے والا، نہ کسی کی جرأت ہے کہ کوئی انکار کرے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں یہ کہا ہو کہ میرے بعد جس کا میں آقا مولا ہوں، میرے بعد میرا علی اس کا مولا ہے، آقا و مولا ہے، امام ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگ جھوٹی جھوٹی مبارکہ دے رہے تھے، اندر سے جل گھٹ گئے تھے. پیغمبر اسلام واپس مدینہ تشریف لائے، نبی نبوت کے علم سے جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. نبی علیہ السلام نے تمام یار و انصار صحابہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے پیغمبر نے سب کو وصیتیں فرمائی. اللہ کی قسم تھوڑی بھی دیانت داری ہو تو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری کامیابی کے لیے میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، مجھے کاغذ و قلم دوات دو. حدیث کرتاس سے کون انکار کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ اندھا ہو جائے. حدیث کرتاس پیغمبر نے کاغذ و قلم دوات مانگا کہ آؤ میں تمہاری کامیابی کے لیے تجھے نوشتہ لکھ کر دیتا ہوں. مگر اس وقت کے لوگوں نے پیغمبر کو کاغذ و قلم دامت نہ دیا، بلکہ بہت بڑا بہتان لگایا کہ نبی کو ہذیان ہو گیا. اللہ اکبر. کتنا فرق ہے او مسلمان تیرے درمیان.
آج ذرا میں تجھے تاریخ کا ایک اور برق دکھاتا ہوں. بازار مصر ہے، یوسف نبی فروخت کے ہونے کے لیے آ گیا. ہر بندہ بولی لگا رہا ہے مگر یوسف جیسا کسی کے ہاں آ نہیں رہا. اتنی قیمتی ہے یہ حضرت یوسف عزیز مصر، خریدار بن کے آ گیا حضرت یوسف نبی کا. مصر کے بازار میں ایک فرق بتانے جا رہا ہوں، آنکھیں اور کان کھول کے سنو. بازار مصر ہے، خریدار پوری دنیا ہے، مگر یوسف اتنا قیمتی ہے کہ کسی کے پاس نہیں آ رہے. ایک بڑھیا آتی ہے اپنے چرخے کی ہٹیا لے کے. یوسف کہتا ہے میں تیرے ہاں فروخت ہو گیا ہوں، ساری زندگی تیری خدمت کروں گا. کیا تھا وہاں؟ خلوص تھا اس بڑھیا کے پاس. مگر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف کو میں خرید کروں گا. وہاں ایک بہت بڑا ترازو لگایا گیا. بڑی توجہ، ایک تاریخ کا آئینہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ حدیث کرتاس بہت سارا ترازو لگایا گیا. ایک پلڑے پہ دولت مصر رکھی گئی، دوسرے پلڑے پہ یوسف نبی کو بٹھایا گیا. لیکن کائنات نے مشاہدہ کیا، زمین و آسمان گواہ بن گئے کہ دولت والا پلڑا ہلکا رہ گیا، یوسف نبی والا پلڑا زمین پہ بیٹھ گیا. یعنی یوسف نبی علیہ السلام کی قیمت پوری مصر کی دولت بھی کام نہ آئی. جب عزیز مصر نے، بڑی توجہ، جب عزیز مصر نے اپنی مایوسی اور ناکامی دیکھی، آہ سرد بھری کہ میرے خزانے ختم ہو گئے، مگر اتنا حسین غلام مجھے نہ مل سکا. کافر کو کیا پتا کہ نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے. اس وقت یوسف جیسے حسین نبی کو اس کافر کے اوپر رحم آ گیا اور کہا کہ اے عزیز مصر، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے. کبھی معصوم کو دولتوں سے نہیں تولا جاتا. میں تیری کامیابی کا ایک تھوڑا سا طریقہ تجھے بتاتا ہوں. عزیز مصر چونک کے آیا، کہا یوسف بتا. کہا جا کاغذ قلم دوات لے کے آ. اللہ اکبر، کاغذ قلم دوات آ گیا. اللہ کے نبی نے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. کہا اے عزیز مصر، ساری دولت اٹھا لا، بس ایک بسم اللہ والا ٹکڑا رکھ. کائنات عالم نے مشاہدہ کیا کہ بسم اللہ کے ٹکڑے کا جانا تھا. بسم اللہ والا پلڑا جھک گیا، یوسف نبی والا پلڑا اٹھ گیا. تو یہاں میں کہنے کا پورا حق رکھتا ہوں کہ یوسف نبی جیسا حسین و جمیل بس ایک آیت کے وزن کے برابر بھی نہ ہو سکا، وہ تھا یوسف. مگر آل محمد کو تو کیا پہچانے کہ جس کی 5 روٹیوں کا وزن پوری سورہ حل عطا آ جائے. لہذا سمجھ لے کہ یہاں یوسف نبی اور ہے، محمد و آل محمد اور ہے. مسلمانوں نے نبی کو کاغذ و قلم دوات نہ دیا اور بڑا بہتان بک دیا کہ نبی کو ہذیان ہو گیا ہے. نبی روئے، آسان بھری کا ہر نبی کی امت اس کے جانے کے بعد گمراہ ہوئی ہے. میری امت میرے منہ پہ گمراہ ہو گئی ہے. تب نبی علیہ السلام نے فرمایا یا امتی، او میری امت، یاد رکھنا میں یہ اپنی طرف سے نہیں مانگ رہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا حبیب تو جا رہا ہے، اپنی امت سے کچھ مانگ. پیغمبر نے فرمایا مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی.
ذات پروردگار نے فرمایا نہیں مانگ حجت تمام کرم سے۔ شاید دنیا نے یہ گمان کیا کہ نبی زمین نے کوئی جائیدادیں مانگیں گے، نہیں، پیغمبر نے فرمایا کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا کرنا میرے بعد میری زہرا کو نہ دکھا کرنا، میرے بعد میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری اہل بیت کو نہ ستانا۔ لیکن اللہ اکبر، تاریخیں اٹھا کے پڑھ، میں کل بھی یہ جملہ بول رہا تھا، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 90 یا 95 دن نبی کی بیٹی زندہ رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے تو تیسرے دن بھی ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا۔ مسلمان اجر رسالت دینے کے لیے اس دروازے پر آ گئے، آج لکڑیاں لے کے، جس دروازے پہ پیغمبر اسلام حبیب کبریا رک جاتے تھے اور اجازت کے بغیر نہ داخل ہوتے تھے، اس دروازے کو جلا دیا گیا۔ ان مسلمانوں نے، ان کلمہ گو نے، اس نبی کے صحابیوں نے ان کو، نبی کو وہ اجر رسالت دیا، نبی کی بیٹی کو وہ اجر رسالت دیا، دربار میں کئی گھنٹے کھڑا کیا گیا اور نبی کی بیٹی کو جھٹلایا گیا، نبی کی بیٹی کا لکھا ہوا پھاڑا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دربار سے واپس آئی اور نبی کی بیٹی ضعیف ہو چکی تھی اور آ کے کہا زینب و کلثوم، اور دربار کا جو رنگ میں دیکھ آئی ہوں اور تمہاری چادر نہیں بچنے والی اور میرا حسین بچنے والا نہیں ہے، اور دربار کا جو رنگ میں دیکھ آئی ہوں اور مسلمان پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہے 4 محرم، اللہ اکبر، 6 دن کا مہمان رہ گئے حسین ابن علی۔ مسلمانوں نے نبی کی اولاد کو کس رنگ میں اجر رسالت دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ولید کے دربار سے مظلوم کربلا واپس آ گئے اور آ کے کہا بہن زینب مسلمان اب مدینہ میں نہیں رہنے دیتے، سب سے پہلے مظلوم کربلا اپنے نانا کے روضے پہ آئے، اپنے نانا کے روضے کو گلے لگا کے کہا نانا میں تیرا پروردہ حسین جس کا تو رونا برداشت نہ کرتا تھا، آج تیری امت مجھے تیرے روضے سے جبرن جدا کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک روئے حسین اپنی نانا کی قبر پہ، پیغمبر اسلام کی قبر ہل گئی، لرزہ طاری ہوا، کہا حسین حسین تیرا نانا بھی ہر منزل میں تیرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد حسین اپنی اماں زہرا کی قبر پہ آئے، جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پہلو کے ساتھ لیٹتا ہے، قبر میں لیٹے، قبر کو تعویذ قبر کو گلے لگایا، کہا اماں زہرا وہ تیرا حسین جس کو راتوں اٹھ کر تو پانی پلایا کرتی تھی، تیرا حسین وحشت والے سفر کی طرف روانہ ہوا، کلمہ گو مجھے مدینہ میں نہیں رہنے دیتے۔ جناب سیدہ کی آواز آئی حسین حسین تیری اماں بھی تیرے ساتھ ایک قبر چھوڑ رہی ہے، میں بھی تیرے ساتھ سفر میں رہوں گی، میرا بیٹا گھبرانا نہیں ہے، اپنے نانے کے دین کو بچانا ہے۔ حسین اس کے بعد بھائی حسن کی قبر پہ آئے، جس طرح بھائی بھائی سے الوداع ہوتا ہے، تعویذ قبر کو گلے لگایا، تعویذ قبر کو گلے لگا کے کہا حسن حسن بھیا
میں تمہاری قبروں سے جبرن جدا کیا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسن مجتبیٰ کی بھی یہی آواز آئی ہوگی، حسین بھیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، مگر ایک میری وصیت ہے، کہا میرا قاسم تیرے ساتھ جا رہا ہے، میرے قاسم کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ساری قبروں سے الوداع ہو کے جب حسین علیہ السلام گھر پر آئے ہیں اور کہا اے عباس میں نے ایک رات کی مہلت لی ہے مسلمانوں سے، فرشت تیار کر۔ اور ادھر فرشت تیار ہو رہی تھی کہ حضرت ام سلمہ حرم رسول کو پتہ چلا کہ میرا حسین صبر وحشت اختیار کرنے والے ہیں۔ کہا آئی دوڑ کے کہا میرا حسین تو کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہا اماں ام سلمہ مجھے مسلمان جبرن اپنے وطن سے جدا کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہ تو بتا تیرے جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ کہا اماں پہلے تو میں جاؤں گا اللہ کے گھر میں، اگر مجھے وہاں پناہ مل گئی تو وہاں رہوں گا، مگر اگر وہاں نہ ہوئی تو میرے نانا نے وعدہ کیا تھا نینوا کا، مجھے کربلا کا کہا گیا تھا۔ اس وقت جناب ام سلمہ نے ایک شیشی نکالا، کہا حسین تیرے نانا نے آخری وقت میں یہ مجھے شیشی دیا تھا، کہا تھا یہ مٹی رکھنا، ام سلمہ جب اس کا رنگ لال ہو جائے سمجھ لینا تیرا حسین ذبح ہو گیا، تیرا حسین نینوا میں مارا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بس ایک منزل اور بڑھا، یہ رونے کے دن ہے، کر لا عبادت۔ اللہ اکبر۔ جناب ام سلمہ نے کہا تیرے نانا نے مجھے سب کچھ بتایا تھا، میں تو چاہتی ہوں کچھ نہ جا۔ کہا نہیں اے ام سلمہ نانی مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کہاں ذبح ہونا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اولاد ابو طالب کے کون کون کے فرد نے ذبح ہونا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس کس جگہ ہمارا خون گرے گا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ نے کہا تو واقعہ وقت کا امام ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے وہ منظر دکھلا، مجھے وہ جگہ دکھلا جہاں امت نے اجر رسالت دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مظلوم کربلا نے کہا یا امی انظر انامنی، اماں میری دونوں انگلیوں کے درمیان دے۔ جب حضرت ام سلمہ نے دیکھا ایک حسد بھری چیخ مار کے حضرت ام سلمہ بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہوش میں آئی مظلوم کربلا نے کہا اپنا کیا دیکھا؟ کہا اللہ اکبر حسین نہ جا، میں نے دیکھا چٹیل میدان ہے، چند خیمے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے مارنے والے ہیں، اور مارو مارو کی آواز آ رہی ہے۔ اور علی اکبر کے چہرے پہ اس کے سینے پہ میں نے پھل برچھی کا دیکھا، عسکر کی لاش کو تیرے ہاتھوں پہ دیکھا۔